میرے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا کہ دوڑ کر اس بوٹ پالش والے لڑکے سے کہا جائے کہ بابا رے، اس جگہ تم دھندا کرنے کے لیے مت بیٹھو، یہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ بہت سالوں پہلے اس جگہ پر ایک بوڑھا آدمی، بہت زیادہ سوچتے رہتے ہو تم، پالش والے کی طرف کیا دیکھتے رہے؟ گوگٹے نے میری پیٹھ پر تھپکی لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی خیال میں محو رہنے کی وجہ سے میں نے گوگٹے کو کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ چڑھ کر گوگٹے نے مجھ سے پوچھا، کس خیال میں گم ہو؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، ویسے کسی اہم بات کے خیال میں غرق نہیں تھا، لیکن اس بوٹ پالش کرنے والے لڑکے کو اسی جگہ دیکھ کر ایسا لگا کہ جا کر اس سے کہوں کہ اس جگہ مت بیٹھو۔ کچھ سال پہلے اسی جگہ پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا کرتا تھا، لیکن راستہ چھوڑ کر ایک موٹر کار کے فٹ پاتھ پہ چڑھنے سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی لیے تم بھی اس جگہ پر مت بیٹھو، یہی نا؟ بے وقوف ہی ہو، کیونکہ ویسا ہی حادثہ پیش آئے گا۔ اس طرح کے واقعات کیا بار بار ہوتے ہیں؟ تمہارے کہنے پر اس نے جگہ بدل دی اور وہ دوسری جگہ پر بیٹھا اور ٹھیک اسی مقام پر حادثہ وقوع پذیر ہوا، تو تم پر کیا رد عمل ہوگا؟ میں خاموش ہو گیا تھا کہ میرے دل میں آیا ہوا وہ خیال بالکل دور نہیں ہوا تھا، لیکن گوگٹے نے اندازہ لگایا کہ مجھے اس کا خیال مناسب معلوم ہو رہا ہے اور اسی لیے میں چپ ہوں۔ وہ پھر دیر تک ادھر ادھر کی گپ ہانکتا رہا۔ آخر میں اس نے مجھ سے اپنا ہمیشہ کا سوال پوچھا، لیکن دشا، اس نے تم سے لیے ہوئے 2 روپے آخر دیے ہی نہیں نا؟ آدمی کا مزاج بھی دیکھیے نا کیسا رہتا ہے۔ گوگٹے اول نمبر کا حسابی آدمی، خود تو پیسے خرچ کرتا ہی نہیں، لیکن میں نے ذرا سے پیسے خرچ کیے تو بھی اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہر معاملے میں اس کا حساب جاری رہتا ہے۔ میرے گھر کبھی کھانے کے لیے آتا تو اس کھانے کا ہی حساب کرے گا۔ باہر ہوٹل میں کھانا 12 آنے میں ملتا ہے، گھر کا اناج، اس لیے وہ اس کھانے کے 1.25 لگاتا ہے اور اپنے دل میں عہد کرتا ہے کہ دشا کو 6-7 بار اسپیشل چائے پلائی جائے تو معاملہ ختم۔ اتنا حساب رکھنے والے شخص سے میرے ایک چمار کو دیے ہوئے 2 روپے کس طرح برداشت ہوتے؟ تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اور گوگٹے آفس چھٹتے ہی باہر نکلے۔ میں بوٹ پالش کرانے کے لیے سامنے بیٹھے ہوئے بوڑھے کی جانب گیا اور اس کی صندوقچی پر پاؤں رکھ دیا۔ بغیر کچھ کہے سنے اس کا کہنا مشک ہاتھ کسی مشین کی طرح تیزی سے میرے بوٹ پر چلنے لگا۔ 3-4 منٹوں میں اس نے بوٹ پالش کر دیے۔ مجھے 2 روپے کا نوٹ نکالتے دیکھ کر وہ بوڑھا بولا، صاحب، میرے پاس چھٹے پیسے نہیں ہیں، صرف 6 آنے ہی ہیں میرے پاس۔ ارے رہنے دو تمہارے پاس، باقی پیسے کل واپس کر دو، میں روزانہ اس آفس میں آتا ہوں۔ نہیں صاحب، ایسا نہیں، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اخراجات کی مدیں بھی زیادہ ہیں۔ آپ کے پاس میرے 2 آنے رہنے دیجیے، اور میں آج رات کو ہی مر گیا تو تم کیا کرو گے؟ صاحب، آپ کے مقابلے میں مجھے یہ 2 آنے زیادہ قیمتی لگتے ہیں کیا؟ خوش رہیے بابا، میں بھی کہاں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں۔ یہ اس نے کچھ ایسے نرمی سے کہا کہ مجھے خود شرم محسوس ہوئی، اور میں نے اس سے کہا، دیکھو، کل میں رخصت پر جا رہا ہوں، اس لیے یہ 2 روپے تم اپنے پاس رکھو۔ اس کے ہاتھ میں نوٹ تقریباً ٹھونستے ہوئے میں نے راہ لی۔ ہمیشہ خود کی پوزیشن اور ڈگری کا خیال رکھنے والے گوگٹے کو میری اس بوڑھے کی گفتگو پسند نہیں آئی۔ حقارت کے لہجے میں بولا، چمار کی طرح 1.5 پیسے کے آدمی کے ساتھ تم ایسی دوستی سے کیوں پیش آتے ہو؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، کیوں بابا، فٹ پاتھ پر بیٹھتا ہے اس لیے نا؟ معمولی دھندا کیوں نہ ہو مگر ایمانداری سے کرتا ہے، اور اس لیے وہ 1.5 دمڑی کا کیا ہوا؟ وہ بھی ایک آدمی ہے، اس کے بھی احساسات ہیں۔ خلوص نیتی سے بولنے والے آدمیوں کی اس سے بھی پیاس ہے۔ آدمیت کے زینے پر اسے دیکھو اور کہو اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم تم جیسے تعلیم یافتہ مغرور آدمیوں میں جس فضیلت کا شائبہ تک نظر نہیں آئے گا، اس کا صحیح روپ ایسے لوگوں میں انجانے طور پر کبھی بھی دکھائی دیتا ہے۔
اس فضیلت کے وجود کا بھی احساس ان لوگوں کو نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات یہی لوگ مجھے قریبی لگتے ہیں۔ گوگٹی خاموش ہو گیا۔ البتہ ڈگنیٹی کی گپ ہانکنے والے گوگٹے نے کبھی اپنے دوانے نہیں لیے، کیونکہ میں اس کا دوست ہوں، اس لیے اسے دو آنے مانگتے وقت شاید شرم محسوس ہوئی، لیکن اس نے یہ بات سمجھی نہیں کہ ایسے حسابی آدمی کے پیسے میں نے کبھی بھی نہیں رکھے ہوتے۔ یہی تو بات ہوتی ہے حسابی آدمیوں کی۔ دوسرے دن میں رخصت پر گیا۔ 15 دن گھر پر رہ کر ممبئی کی مشینی زندگی میں میرے اندر کی انسانیت تو مر نہیں گئی، یہ مجھے دیکھنا تھا، لیکن میری رخصت ہنسی خوشی گزرے ایسی قدرت کی مرضی نہ تھی۔ 2 روز میں ہی اخبار میں چھپی ہوئی وہ بھیانک خیز نظر سے گزری۔ ممبئی فلور فاؤنٹین پر کل صبح ایک موٹر کار راستہ چھوڑ کر فٹ پاتھ پر چڑھ گئی اور وہاں بیٹھنے والا چمار شدید زخمی ہو جانے کی وجہ سے شام کو جے ہسپتال میں موت کا شکار ہو گیا۔ مجھے ملا ہوا وہی بوڑھا تھا، اس کے بارے میں یقین ہو گیا اور مجھے رہ رہ کر اس کے الفاظ یاد آنے لگے۔ میں بھی کہاں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں۔ اسی روز شام کو گوگٹے گھر آیا اور اس نے آتے ہی اگر کوئی پہلا سوال کیا ہوگا تو وہ یہ تھا، کیوں دشا، گئے نا تمہارے 2 روپے؟ اور 15 بار ہوا ہوتا پالش ان پیسوں میں۔ ہاں ہو گیا ہوتا، لیکن اس بوڑھے سے نہیں ہوتا۔ بلے مانس میرے اپنے دوست کہلانے والے لوگوں نے پلک جھپکتے ہی مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس بوڑھے کی قابلیت کس قسم کی تھی، اس پر جب تک میرا بھروسہ ہے تب تک ان 2 روپیوں کا مجھے کبھی ملال نہ ہوگا۔ خفا ہوتے ہوئے بھی میں نے بہت نرم روی سے کہا، لیکن اس وقت سے جب ہم لوگ اس چمار کی جگہ پر آتے تھے تب گوگٹے کسی نہ کسی موضوع کا سہارا لے کر ان 2 روپیوں کے متعلق پوچھا کرتا تھا۔ اس نے آج بھی مجھ سے پوچھا تو میں نے صرف گردن ہلا کر انکار کر دیا۔ مجھے حقیقت میں اس لڑکے کو کہے بنا آگے بڑھنا دشوار محسوس ہوا۔ پالش کرانے کے بہانے میں اس کے پاس گیا۔ وہ پالش کر رہا تھا۔ اس وقت میں نے اس سے سادگی سے پوچھا، تم اس جگہ پر کیوں بیٹھتے ہو؟ اس جگہ کے مقابلے میں اس پار تمہیں زیادہ آمدنی ہوگی۔ اس نے بوٹ پر سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، صاحب، جگہ بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی۔ قسمت میں سے جتنا مجھے پیسہ ملنا ہوگا اتنا اس جگہ پر بھی ملے گا۔ میں چونکا۔ ایک جگہ گڈیریوں کے بچے راجا کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا راجا بن کر مدعیوں کے مقدموں کا فیصلہ دیتا تھا، اور وہ راجا بنا ہوا لڑکا جس جگہ بیٹھا تھا اس جگہ کچھ ایسی فطری کرشمہ سازی تھی کہ عام حالات میں معمولی دکھائی دینے والا لڑکا اس جگہ پر بیٹھتے ہی بے خطا انصاف کیا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس جگہ گاؤں کے اصلی راجا کو تخت مل گیا تھا، ایسے کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی کہانی میرے بچپن میں میرے مطالعہ میں آئی تھی۔ اس جگہ کی طرح اس جگہ پر بیٹھنے والی ہستی بھی غیر معمولی بول بولا کرتی ہوگی۔ اس قسم کا خیال میرے دل میں آنے لگا۔ اس لڑکے کا پالش کرنا ختم ہوا۔ میں نے 2 آنے اس کے آگے پیش کیے۔ اس وقت وہ بولا، صاحب، آپ وہ پیسے اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے پیسے جمع کرنا ہے، میرے پاس یہ خرچ ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس میرے 5-6 روپے جمع ہو جائیں تو اس وقت وہ آپ مجھے دے دیں۔ پہچان نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے ظاہر کیے اعتماد سے مجھے تعجب ہوا، لیکن گوگٹے کا بے حس چہرہ بھی لمحہ بھر کے لیے بدل گیا۔ میں نے کچھ نہ کہتے ہوئے پیسے جیب میں ڈالے اور جاتے جاتے دوبارہ اس لڑکے سے کہا، بابا رے، تم کہیں بھی بیٹھو مگر اس جگہ پر مت بیٹھو۔ کچھ سال پہلے اس جگہ پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا کرتا تھا۔ وہ موٹر کار کے نیچے آ گیا، اس لیے تم سے کہتا ہوں کہ یہ اچھی جگہ نہیں ہے۔ اس پر اس لڑکے نے اپنی پیشانی پر 2 انگلیاں لگانے کا عمل کیا۔ میری اور اس لڑکے کی دوستی بڑھنے لگی۔ روز جاتے جاتے بلا ناغہ وہ مجھے ادب سے سلام کرنے لگا۔ اس کا سلام جب گوگٹے دیکھتا تو بول اٹھتا، تمہارے پاس پیسے ہیں نا اس لیے تو یہ سلام ہے۔ اسی دوران یہ وقتاً فوقتاً مجھے بلا کر پالش کر دیا کرتا تھا۔ میرے کھاتے پر گوگٹے نے بھی 4-5 بار پالش کرا لیا۔
اس کے میرے پاس لگ بھگ 5 روپے جمع ہونے کے بعد میں نے اس سے کہا، تمہارے اب میرے پاس 5 روپے جمع ہو گئے ہیں، وہ نہیں چاہیے؟ تھوڑی دیر سوچتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا اور بعد میں کھڑے ہو کر سہمی ہوئی آواز میں بولا، صاحب، پیسوں میں سے 2 روپے آپ کے ہی ہیں۔ میں سکتے میں آ گیا۔ صاحب، کچھ سال پہلے حادثے میں مر جانے والا وہ بوڑھا، وہ میرے پتا جی تھے۔ مرتے وقت انہوں نے میرے اور ماں کے پاس آپ کے اور آپ کے دوست کی ہو بہو تفصیل بیان کی اور کہا، زندگی بھر میں نے ایمانداری سے زندگی گزاری، ویسے تو بھی گزارے گا تو تجھے کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم پر کسی کا قرض نہیں ہے، صرف ان کا قرض دینا ہے۔ اس لیے میرے بیان کیے ہوئے حلیے کا اگر کوئی آدمی دکھائی دے تو اس کی تصدیق کر لے، ان کے 2 روپے واپس کر۔ صاحب، پہلے ہی دن میں نے آپ کو پہچانا تھا اور اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ وہی ہیں نا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اس لڑکے کو اس کے پتا جی کی قسم دلا کر سارے پیسے لینے پر مجبور کیا۔ میں نے گوگٹے کی طرف دیکھا، اس کا پروقار چہرہ اترا ہوا تھا۔